الرحيم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآلہ جسے چاہا در پہ بلا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا یہ تو آپ کے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے وہی لامکان کے مقی ہوئے سر تخت عرش نشیں ہوئے یہ نبی ہیں جن کے ہیں یہ مقام وہ خدا ہے جن کا مقام نہیں بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ واصحابہ وسلموا تسلیما کثیرا 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 ساری حمدہ ثنا تعریفہ اس وحدہ لا شریک رب واسطے جس نے اس کائنات کو پیدا فرمایا ہر ایک چیز دا حقیقی مالک خالق وارث رازق اللہ پاک بندے ہر چیز دے عارضی مالک نے اللہ پاک حقیقی مالک خالق وارث کون ہے اللہ پاک جے کوئی بندہ کہے کہ میں اے ذرے دا حقیقی مالک ہاں تو وہ بندہ اسلام کے دائرے سے خارج ہو جائے گا حقیقی مالک وہ اللہ پاک ہی ہے ساریاں حمدہ ہوندے واسطے نے ہر ایک چیز دی ڈور ہوندے ہاتھ چھے ہاں بیادک الخیر انکا علی کل شیء قدیر ہر چیز اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے ہاتھوں سے وہ اللہ تعالیٰ پاک ہے کیسے ہاتھ ہیں یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے وہ ہر ایک چیز دا حقیقی مالک خالق اللہ پاک ہے ہر ایک مسلمان دا یہی عقیدہ ہے کہ اس رب دا کوئی بھی شریک وحدانیت کوئی نہیں ہے ساری دنیا مل کے دوسرا خدا بنائے کہ دو رب ہیں تو کوئی نہیں بنا سکتا اللہ پاک ایک ہی ہے وہ وحدہ لا شریک ہے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے میرے حبیب میری طرف سے یہ اعلان فرما دیو قل امر کا سیگا ہے محبوب آپ فرما دے قل هو اللہ احد هو اللہ احد وہ اللہ ایک ہے اللہ ایک ہے اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ پاک بے نیاز ہے لم یلد ولم یولد نہ اس کو کسی نے جنا نہ رب نے کسی کو جنا ہے وہ وحدہ لا شریک ہے لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد نہ کوئی اس کا ہمسر ہے تو یہ اپنا اعلان اللہ پاک نے اپنے حبیب کی زبان سے کروایا سادہ مسلمانہ کا اس میں ایمان ہے ہاں یہ اللہ کا قرآن ہے مسلمانوں کا اس بات ایمان ہے اور حضور کی زبان سے یہ فرمان ہے تو یہ حق ہے سچ ہے ہر ایک چیز کا حقیقی مالک خالق رازق وارث اللہ پاک ہے ہر ایک چیز کی ڈور اس کے ہاتھ میں ہے سبھی کو وہی پیدا کرنے والا ہے ہر ایک چیز کو اس نے پیدا فرمایا پانی سے پیدا فرمایا اور ہر ایک چیز کا رازق وہ ہے ہر ایک کو رزق دینے والا بھی اللہ پاک ہے پتہ نہیں نہ جانے کتنی مخلوقات سمندر کے اندر ہے اور کتنے کتنے بڑے وہ ہیں
یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، ہاں ان کا پیٹ بھی اللہ ہی بھرتا ہے۔ ایک بار حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، یا اللہ پاک آپ کی مخلوق کی میں نے دعوت کرنی ہے۔ فرمایا میرے پیارے پیغمبر، میرے پیارے نبی، میرے پیارے نبی، یہ میرا ہی کام ہے سبھی کا پیٹ بھرنا، تو آپ میرے نبی ہیں، بس ٹھیک ہے آپ رہنے دو یا اللہ مجھے، کیونکہ وہ روئے زمین کے بادشاہ گزرے ہیں، انہوں نے بڑا ہمت آواز کہ ہر شہر تو اللہ پاک نے میری بھی کنٹرول دیتی ہے۔ آپ فرمایا اچھا کر لیں آپ دعوت، تو اس نے بڑی دعوت کی، بڑے کھانے پکائے، بڑے ڈھیر لگا دیے کھانے پکا پکا کے۔ تو سمندر سے ایک مچھلی نکلی، اس نے پہلے اللہ سے فریاد کی، اللہ پاک میرے ناشتے کا وقت ہو گیا ہے۔ فرمایا آپ کی آج دعوت سلیمان بن داؤد علیہ السلام نے کی ہے، چلی جاؤ ادھر سے کھا لے۔ تو جب وہ مچھلی باہر نکلی نا، سلیمان سے عرض کیا، یا حضرت سلیمان علیہ السلام میری دعوت آج سنا اللہ پاک فرما رہا ہے کہ آپ سب کی دعوت حضرت سلیمان کی طرف آپ کی، تو میرے ناشتے کا وقت ہو گیا، مجھے کھلائیں۔ تو حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام فرمایا کہ یہ سامنے پڑا سارا کچھ، کھا لے جتنا کھانا ہے۔ تو اس نے نیچے والا حصہ نیچے رکھا، منہ والا دوسرا اوپر کر کے وہ سب کچھ ہی کھا گئی۔ کہنے لگی کہ یہ 3 لقمے کھاتی ہوں تو میرا ناشتہ ہوتا ہے، اور 2 لقمے کہاں سے کھاؤں؟ اسی وقت حضرت سلیمان علیہ السلام سجدے میں گرے، اللہ سے عرض کیا، یا اللہ اپنی مخلوق کو تو ہی رجا سکتا ہے، میرے سے بس کی بات نہیں ہے۔ تو یہ اللہ پاک کا اشارہ ہے نا جی، ہاں جی، ماں کے رحم میں بچے کو زندہ رکھنا، اس کو وہاں خوراک دینی، یہ اللہ پاک کی شان ہے۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، اس نے پھر کیسی ماں کے رحم میں شکل بنائی انسان کی، اللہ پاک کی یہ ساری شان ہے، اور تو یہ کوئی کام نہیں کر سکتا۔ ہاں جب فرشتوں سے بھی کرواتا ہے تو اللہ ہی کرواتا ہے، اللہ فرماتا ہے وہ میں ہی کرتا ہوں۔ جو اس کے بندے کام بندے سے کرواتا ہے، اللہ فرماتا ہے وہ بھی میرا ہی کام ہے، وہ بھی میں ہی کرواتا ہوں، وہ پیچھے سے طاقت ساری میری ہوتی ہے۔ تو یہ ہر ایک چیز حقیقی مالک خالق وارث رازق کون ہے؟ ہماری سب کی دور اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ ہمارا مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔ پھر ہر بادشاہیوں کا مالک حقیقی وہ اللہ پاک ہی ہے، جس کو چاہتا ہے اپنی بادشاہی سے اس کو دے دیتا ہے۔ ہاں قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ، یعنی اپنے ملک سے جس کو چاہتا ہے وہ اس کو ملک دے دیتا ہے، اس کو حصہ دے دیتا ہے، اس کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، اور کسے چاہتا ہے اس سے چھین بھی لیتا ہے۔ دیکھا ہم لوگوں نے کوئی وہ جو تھا نا ایاس تھا، اس کا محمود غزنوی کا وزیر ایاس جب وہ وزیر بنا نا تو بڑے اس کے جلوس، نعرے، بڑے پھول اس کے گلے میں، بلے بلے ہر پاسے بھائی مچ گئی۔ تو ایک دن اس کو پولیس نے گرفتار کیا، وہ ہاتھ کھڑی لگی جیل کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ تو کسی نے پوچھا، یار یہ کیا بات ہے؟ چند روز پہلے بڑے ہار گلے میں، بڑا وزیر تھے، بڑے نعرے، تو آج کیا؟ اس نے کہا وہ بھی دن اللہ کے تھے، یہ بھی اللہ کے ہیں، یہاں اللہ پاک کسی کو رکھے۔ ٹھیک ہے نا، یہ اللہ پاک کی شان ہے۔ پھر اللہ پاک فرمایا کہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ پاک جس کو چاہے عزت سے نوازے، جس کو چاہے اس کو ذلیل کر دے۔ ہاں یہ سارے معاملات بیعت الخیر اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چاہت پر قادر ہے۔ تو یہ ساری بات میرے دوستوں بزرگوں، ہر ایک چیز کا حقیقی مالک خالق وارث اللہ پاک ہے۔ سمندر والی مخلوقات کو روزی دیتا ہے۔ آپ ذمہ دار ہیں، وہ آپ لوگوں نے کبھی وہ کنواں کھودا ہوگا نا، کنواں ٹیوب ویل لگانے کے لیے، یا پہلے لوگ بڑی گہرائی سے جب پہنچتے ہیں نا، وہ دیکھتے ہیں تو اتنا بڑا میڈک اور بڑا پیارا خوبصورت بڑا موٹا تازہ، تو اس کو خوراک
وہ زمین کے تہہ خانوں میں کون پہنچاتا رہا؟ اللہ پاک نے اس کو زندہ، اس کا باقاعدہ گھر بنا ہوا، اس میں وہ بیٹھا ہوتا ہے۔ بہت سارے داروں سے بات سنی میں نے۔ تو اسی طرح حضرت سلیمان، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ، اللہ سے کلام کرنے والے تھے۔ عرض کیا یا اللہ پاک، یہ جو آپ کا فرمان ہے یہ دنیا میں مشہور ہے کہ اللہ تعالیٰ پتھر والے کیڑے کو بھی روزی دیتا ہے۔ یہ مفتی عامی الخلیل رحمۃ اللہ نے اپنی تفسیر میں لکھی بات میں یہاں پڑھی، تو وہ آپ پتھر والے کیڑے کو کیسے روزی دیتے ہیں؟ تو اللہ بے نیاز نے فرمایا میرے پیارے کلیم اللہ، یہ جو آپ کے پاس آسا ہے نا، یہ اس سخت پتھر پڑا ہے نا، بڑا پتھر تھا بڑا، آپ نے فرمایا اللہ پاک نے اس پر اپنا آسا مارو۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اس پہ آسا مارا، وہ ٹوٹا، اس سے ایک اور پتھر نکلا۔ یا اللہ ہم فرمایا اس پہ بھی آسا مارو، آسا مارا، وہ بھی ٹوٹا، ایک اور پتھر نکلا۔ فرمایا اس پہ بھی آسا مارو۔ جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اس پہ آسا مارا، وہ بھی ٹوٹا، اس سے کیڑا نکلا۔ وہ کیڑا ہے اس پہ، تو وہ جو کیڑا ہے نا سفید رنگ کا بڑا موٹا تانا پلا ہوا، اس کے منہ میں اس کی خوراک ہے، ہرے رنگ کا پتا ہے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میں نے دیکھا تو وہ نالے کھا رہا تھا، نالے کچھ کہہ رہا تھا۔ تو جب میں نے اس سے سنا نا کہ وہ کیا کہہ رہا کیڑا، تو وہ کہہ رہا تھا اللہ پاک تیری ذات پاک ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یا اللہ پاک تو ہی عظیم ہے، ساریاں صفتیں تیری شان کی لائق نے مولا کریمہ، جس نے مینوں ایس پتھر دے وچ روزی پہنچائی، پتھر وچ خوراک دے رہا ہے۔ تو یہ ساری شان اپنے اللہ پاک کی ہے۔ ہاں تو یہ ہم لوگ اللہ پاک کی کیسی پیاری توحید بیان کرتے ہیں۔ اللہ پاک کا کوئی شریک نہیں وحدانیت وچ، اسی طرح پھر اللہ جس کو کوئی شان عطا فرمائے اس کی شان کو بھی ماننا چاہیے۔ ہاں اللہ پاک نے کل انبیاء علیہ السلام بڑی شانیں عطا فرمائی، اور ان میں سے اللہ پاک نے پھر کسی کو کلیم اللہ بنایا، موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہے، اور نبیوں میں کسی کو خلیل اللہ بنایا، سیدنا ابراہیم خلیل اللہ ہے۔ ایک دفعہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام آج میں صبح درس دے رہا تھا کہ آپ 40 دن نمرود کی آگ میں رہے ہیں۔ کتنے دن؟ 40 دن، اور 175 سال آپ کی عمر مبارک ہے۔ تو 40 دن آگ میں رہے، اور آگ بھی وہ میلوں تک جس کی تپش سے جانور تڑپ گئے، وہ آگ جس کے شعلے آسمانوں تک جا رہے ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس میں ایسے چل رہے ہیں جیسے گلاب کے پھولوں سے چلتے ہیں۔ اور گل میں جو قمیض تھی نا، قمیض آگ کی جرت نہیں پڑی کہ اس قمیض کو بھی سیکا لگا دے، ان کی قمیض بھی سلامت رہی۔ یہ اللہ پاک کی شان ہے بھائی۔ تو کسی کو خلیل اللہ بنایا، اور نبیوں میں کسی کو ان کے بیٹے کو ذبیح اللہ بنایا، ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو، اور کسی کو روح اللہ بنایا، حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو، اور پھر اپنے محبوب کو حبیب اللہ بنایا، محبوب اللہ بنایا، جس کے ہم امتی ہیں۔ ہم سب نبیوں کو مانتے ہیں، سب پر حق ہیں، لیکن اپنے نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، ہم اپنے نبی کے دیوانے ہیں۔ دیوانے بنے بھی کیوں نہ، جس نبی کی شان، شہرت، عزت انبیاء علیہ السلام نے اپنی کتابوں میں پڑھا نا حضور کی شان کو، تو وہ سارے نبی ہمارے نبی کے دیوانے ہو گئے۔ تو اللہ پاک سے کہنے لگے یا اللہ پاک یہ نبوت بھی لے لا، سب کچھ لے لا، تو اپنے حبیب آخر و زمان نبی تاجدار ختم نبوت کا ہمیں امتی بناتا۔ کتنی شان ہمارے نبی کی، کتنا وہ بدبخت انسان ہے کہ جس نبی کو اللہ شان عطا فرما رہا ہے اس کی شان کٹائے، اس کو اپنے جیسا کہے۔ کتنی بدبختی ہے کہ کہے کہ اس کو تو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے۔
اب تو یہ بکواس کرنا بند کر دینا چاہیے. اب تو یہ سائنس نے ثابت کر دیا ہے. آدمی امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے, ایک پاکستان میں بیٹھا ہوا ہے, ادھر کی خبریں ادھر ہیں, ادھر کی خبریں منٹ کے بعد ادھر ہیں. ہاں اب تو یہ بکواس بند کر دینی چاہیے. تو میرے دوستوں بزرگوں, یہ ساری باتیں ہیں. ایک بار آدمی نا ادھر سے انگریزوں کے ملک سے آیا تو رائے کے پاس یہ جو بسترے بند ہے, لیکن جب وہ داتا صاحب کے قریب سے گزرا نا تو لوگوں کو دیکھا ہجوم. اس نے کہا یار یہ بابا جی یہ ادھر آپ لوگ نہیں جاتے ہیں. انہوں نے کہا ادھر جانا شرک ہے, ادھر جانا. وہ یہ مسئلہ پوچھنے آیا کہ یہ جو آپ مسلمان بیان کرتے ہو کہ ہمارا جو سلیمان علیہ السلام ہے جس نے آم تھمکنے سے پہلے 7 ملک سے تخت لے آ کے رکھ دیا ادھر, یعنی یمن سے فلسطین میں, یہ کیسے آ گیا؟ آصف الزرخیہ کیسے دے وہ اس چیز سے حیران سی. وہ بھی یہ گل سمجھنے سے نہیں آ رہی. لیکن کدوں آئی جب بندہ داتا زور پہنچا نا, داتا گھر بخش دی ہٹویری, وہ بسترے والوں نے کہا کہ آپ یہ شرک کا جائے نہ, کیا میں نے جانا یار. وہ آ گیا ادھر, اس کی جو عزت کی گئی نا, اس کو وہ چاہ پیش کی گئی. تو وہ جس میں چائے پیتا تھا نا اپنے ادھر گھر میں, اس کی وہ کپ, اس کے وہ برتن اس کے سامنے لا کے نا اس میں سب کچھ اس کو دیا گیا. وہ حیران ہوا, اس نے کہا یار یہ تو برتن میرے گھر کے ہیں, اس میں تو روزانہ میں ادھر کھاتا پیتا, یہ ادھر کیسے آ گئے؟ وہ جو دینے والا تھا نا اس نے کہا جیسے یہ برتن آپ کے پاس آ گیا ایسے ہی حضرت سلیمان علیہ السلام کے قدموں میں ولی نے تخت لا کے رکھ دیا تھا. حاجی انہوں نے کہا چھوڑو یہ نجدیوں کو, یہی لائن سیدھی ہے, وہ سیدھی لائن پہ آ گیا. یہ ساری بات ہے دوستو بزرگوں. تو اللہ جس کو عزت ہے اس کی عزت کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے, کہ سڑنا چاہیے. اور لوگ آخر اور گلی آندھی سڑے گی تو انہیں اپنے کنڈے ساڑ دینے کسی کا کی جائے گا. جنہوں اللہ نے عزت دے رکھی ہے وہ دے بارے چ سڑو گے تے اپنا بیڑا کھڑک کرو گے, انہوں کی شان اس کی فرق پائے گا. ہاں جی, ابو جہل اللہ بنا اتبے شیبہ نے تھوڑی کوشش کی تھی رسول اللہ کی شان کی فرق پان دی. کدے قرآن پاک پڑھیے نا, کدے نبی نے انہیں مجنون کیا تو یہ تو دیوانہ ہے, پاگل ہے. کبھی انہوں نے حضور نے ساحر کہا کہ یہ تو جادوگر ہے, یہ تو جادو سے کام کرتا ہے. کبھی ان کو کہا کہ یہ اس پہ جادو ہوا ہے, یہ تا ایسی باتیں کرتا ہے. کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کاہن کہا کہ اس نے جن قابو کیے ہوئے ہیں ان سے کام کرواتا ہے. اتنی باتیں رسول اللہ کے خلاف نبی پاک پر الزام. کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف کے لوگوں نے مارا, کبھی رسول اللہ کے اوپر اوجریاں پھینکی, کبھی رسول اللہ کے راستے میں کانٹے ہوئے, اور اسی طرح کافروں نے کتنا ستایا. لیکن میرے اللہ سونے نے کیسی اپنے حبیب کو عزت عطا فرمائی. وہ سارے مٹ گئے, وہ سارے جہنم میں چلے گئے. ہمارے نبی کا آج بھی نام روشن ہے, ہمارے نبی کی آج بھی شان بلند ہے. اس لیے بلند ہے, اللہ نے وعدہ کیا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. میرے حبیب آپ کے ذکر کو میں نے اپنے ذکر کے ساتھ ملا کے بلند کیا ہوا, بلند کر دیا. اب کوئی نہیں کٹائے گا, اس بلندی کا مقام کوئی نہیں دسیا کہ کتنی کو بلندی عطا فرمائیے نا. یہ بزرگوں سے میں نے سنا وہ کہتے ہیں بس جتھوں تک خدا کی خدائی ہے اتھوں تک مصطفیٰ کی مصطفیٰ ہے. وہ ساتھ یہ بیان کرتے ہیں کہ رب العالمین وہ اللہ رب العالمین ہے, وہ سب کا رب ہے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ, اس کا محبوب جو ہے وہ رحمت للعالمین ہے. تو یہ ساری باتیں آپ سن رہے ہیں, اللہ کی رحمت برسنے لگ گئی. تو میرے دوست بزرگوں, جس کو اللہ عزت دے
اس کی عزت کا احترام کرنا چاہیے، سڑنا نہیں چاہیے۔ اگر سڑیں گے تو اپنی بربادی کریں گے، اس کو تو اللہ نے عزت دی ہے۔ اچھا، عزت دو طرح کی ہے، عزت کتنی طرح کی ہے؟ ہاں، آپ پڑھیں گے نا تفسیر کتابیں، انہوں نے ہر چیز کا یہ دو طرح کی عزت ہے، 4 طرح کا یہ مسئلہ ہے، اس کی 8 چکے ہیں، یہ ایسے وہ سارے بیان کرتے ہیں سب تفسیر۔ عزت ہے 2 قسم کی، ایک عزت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، ایک عزت کدھر سے ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عزت ہوتی ہے۔ جیسے نبیوں کی عزت کس نے دی؟ اللہ تعالیٰ نے۔ ولیوں کی عزت، شہیدوں کی عزت اللہ تعالیٰ نے، غوثوں قطبوں کو عزت، علماء کرام کو عزت، صحابہ کو عزت، اہل بیت کو عزت، یہ ساری عزت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ نسبت ہے۔ اور ایک عزت ہے شیطان کی طرف سے، ایک عزت ہے کس کی طرف سے؟ شیطان کی طرف سے۔ جیسے ایک تھانے دار ہے، قتل کسی نے کیا ہے اور اس نے 50 لاکھ کروڑ روپیہ لے کے FIR کسی کے خلاف کاٹ دی ہے جی، لیکن پھر بھی اس کی گردن یہاں ہے، اس نے بڑا بڑا جرم کیا، لیکن اس کی گردن یہاں ہے، اس کی گردن میں سیاہ ہے کہ میرے پاس پیسے آ گئے، کروڑ روپیہ آ گیا ہے، میں نے 2 کروڑ روپیہ لے لیا ہے، میں نے گاڑی خرید لی ہے، میں نے اس کے مربع خرید لیے ہیں۔ ہاں جی، تو یہ عزت کس کی طرف سے ہے؟ لوگ اس سے ڈرتے ہیں، جب وہ پیٹی پہن کے باہر نکلتا ہے ڈالے پہ، لوگ اس کا راستہ چھوڑتے ہیں، وہ پکڑتے ہیں۔ یہ عزت کس کی طرف سے ہے؟ یہ شیطان کی طرف سے۔ ایسے سارے معاملات ہیں۔ پٹواری ہے جو کسی کا کام مطلب ہے کہ پیسوں کو بغیر نہیں کرتا، رشوت لیتا ہے، رشوت لے کے وہ کام کرتا ہے، تو وہ اس کو عزت خدا کیسے دے گا؟ وہ تو خدا کے خلاف چل رہا ہے۔ اللہ تو رشوت سے، سود سے منع کرتا ہے۔ تو وہ پھر اس کو جو عزت ملی ہوئی ہے، لوگ اس کے دروازے پہ جاتے ہیں، یہ کس کی طرف سے عزت ہے؟ اس کی شیطان کی طرف سے عزت ہے۔ ایک آدمی ہے، وہ زانی ہے، سرے عام وزنا کرتا ہے، شراب پیتا ہے، اور اس کے ڈیرے پہ لوگ جاتے ہیں، لوگ اس سے ڈرتے ہیں۔ اس کی عزت کس کی طرف سے ہے؟ یہ 2 طرف سے، ایک رحمان کی طرف سے عزت ہے اور ایک شیطان کی طرف سے عزت ہے۔ تو یہ آپ لوگوں کو اللہ نے دماغ دیا، آپ نے سمجھنا ہے۔ یہ سارے مسئلے مسائل ہیں، اللہ نے آپ کو شعور دیا ہے کہ یہ عزت جو رحمان کی طرف سے ہے، ہم اس کے غلام بنے۔ جس کی عزت شیطان کی طرف سے ہے، اس کا کچھ بھی نہیں ہے، یہ چند روزہ زندگی ہے، ختم ہونے والی ہے۔ تو دیکھنا پھر ان کا حشر کیا ہوتا ہے۔ کسی کو بچھوؤں کی ضرورت پڑے گی، بچھو کسی کو چاہیے، پتہ نہیں اس کا زہر نکالنا کیا، اس کو بچھو بھی مل رہے تھے۔ کسی نے کہا یہ کون سی مشکل بات ہے، وہ جہاں فلانی تھان سے ایک تھانے دار مرا ہے، اس کی قبر ہے، اس کو کھولنے بچھو، اس نے جا کے کھولا تو واقعہ سارے بچھو سے بھری ہوئی ہے۔ تو یہ لوگ ہیں جن کا برا حشر ہوگا، ان کی عزت شیطان کی طرف سے، رحمان کی طرف سے عزت اللہ کے ولیوں کی ہے۔ رحمان کی عزت اللہ تعالیٰ، ولیوں کی عزت رحمان کی طرف سے ہے۔ جو لاتما بے رہا ہیں، فقیر بندے ہیں، لوگ آتے ہیں، ان کے ہاتھ چومتے ہیں، ان کے گلوں میں ہاتھ ڈالتے ہیں پھولوں کے، وہ مرتے ہیں تو ان کی قبر پہ پھول چڑھاتے ہیں۔ یہ کون عزت دے رہا ہے؟ جب یہ ایسے ظالم لوگ مرتے ہیں، جب یہ رسے گیر مرتے ہیں، جب یہ زانی، بدکار، یہ ڈکیٹ جب مرتے ہیں، تو لوگ اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، ظالم سے جان چھڑوائی ہے ہماری۔ ایسے ہی ہے نا؟ خوش ہوتے ہیں نا؟ کہ نہیں ہوتے؟ جب کوئی اللہ کا ولی دنیا سے جاتا ہے، جب کوئی اللہ کا ولی دنیا سے جاتا ہے نا، تو لوگ روتے ہیں، یا اللہ ہمارا تو بڑا نیکوکار آدمی تھا، جو ہمیں صبح صبح نماز کے لیے جگاتا تھا، جو ہمیں قرآن کا درس دیتا تھا، یا اللہ پاک جو ہمیں اللہ رسول کی میٹھی میٹھی باتیں سناتا تھا، یا اللہ پاک یہ تو صوفی آدمی تھا جس نے ہمیشہ سچ بولا،
یا اللہ پاک یہ صوفی آج ہم سے جدا ہو گیا ہے، تو یا اللہ پاک یعنی اس کے فراق میں لوگ روتے ہیں، ہاں اس کے لیے دعائیں مغفرت اس کے قبر پہ جاتے ہیں، پھول چڑھاتے ہیں، یہ ساری عزت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، ہاں جی۔ تو یہ ساری باتیں آپ لوگوں کے سامنے ہیں، اگر آپ اس معاشرے میں رہتے ہیں، جو میں باتیں کر رہا ہوں سچ بول رہا ہوں جھوٹ بول رہا ہوں بھائی، ہاں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ نے دیکھنا ہوگا کہ عزت کی کس کی طرف سے اس کو ہے، پھر اس کا احترام کیا جائے، شیطان والے لوگ جو ہیں اس کا کوئی عزت اس کی احترام نہ کیا جائے۔ یہ سود کتنی بھیڑی بات ہے، سودی کاروبار ہے جی، لاکھ روپیہ دینا، 1.25 لاکھ، انسان 70 مرتبہ خانے کعبے کے اندر اپنی ماں سے زنا کرے، وہ گناہ اتنا نہیں ہے جتنا سود کا گناہ ہے۔ اپنے حساب سے لگاؤ، اپنے محلے کا حساب لگاؤ، اپنے رشتہ داروں سے حساب لگاؤ، اپنے شہر کا حساب لگاؤ، کتنے لوگ سود کھور ہیں، کتنے لوگ یہ کام کرتے ہیں، کتنی عورتیں کام کرتی ہیں، یہ دیکھا یہ کتنا برا ہے جی، یہ کاروبار ہے، یہ کتنا برا دھندا ہے، یہ کتنا جرمدار ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں اللہ کرے ان کے ساتھ ہمارا مکان بھی نہ ہو، اس کے ساتھ ہماری دیوار بھی نہ کٹھی ہو۔ یہ سود اتنی بری لعنت ہے، سود سے اللہ بچائے۔ یہ 2 کام ہیں جن کو اللہ نے اعلان جنگ فرمایا، 2 کام کرنے والے، ایک اس کے بندے نیک بندوں سے مقابلہ کرنے والا، اللہ فرماتا ہے چھوڑ دے مقابلہ ورنہ تیرا میرا اعلان جنگ ہے۔ میں آپ سے پوچھ لوں گا کیسے میرے بندوں کے خلاف بولتا ہے تو ایک اللہ نے اعلان جنگ فرمایا، اور دوسرا جو سود والا ہے فرمایا پتہ چل گیا سود کے گناہ کا، چھوڑ دے، جتھے جتھے کہا چھوڑ دے تو تیری بچت ہو جائے گی، توبہ کر لے بچت ہو جائے گی، ورنہ تیرا میرا اعلان جنگ ہے۔ دیکھتا ہوں کیسے امیر بنے گا، دیکھتا ہوں کیسے عزت مانے گا۔ اللہ پاک نے ساتھ ہی قرآن پاک میں فرمایا کہ یہ جو سود ہے نا، یہ سود میں نے کٹانا ہی کٹانا ہے، تیرے صدقات کو، تیری خیرات کو میں نے بڑھانا ہے، تیرے سودی پیسے کو میں نے کٹانا ہی کٹانا ہے۔ ہاں یہ سودی آدمی کتنا جرمدار ہے، یہ سودی آدمی کتنا بھیڑا آدمی ہے، آپ لوگوں نے خیال کرنا ہے۔ کبھی بھی ایسا قدم گھر سے سوکھی روٹی کھا لینا، آدھی کھا لینا، اب تو دال بھی بڑی مہنگی ہے، کبھی لوگ دال کی مثال دیتے تھے دال پکا کے روٹی کھا لینا، اب تو دال گوشت برابر ہی ہو گئی ہے۔ آپ نہ سالن پکا کے کھانا آپ کے لیے وہ مفید ہے۔ سود کا بکرا ہو، سود کے پیسوں، رشوت کے مرغے ہو، وہ سب آپ کے لیے حرام ہے، آپ نہ کھائیں، اس سے بچ کے رہیں، وہ آپ کے پیٹ میں طرح طرح کی بیماریاں بنا دیں گے۔ یہ لوگوں کو کیوں اتنی بیماریاں لگتی ہیں؟ آپ نے کبھی غور کیا ہے؟ آج سے 20-25 سال پہلے ایسی بیماریاں تھی کیا؟ میں پہلے پیلا لوگا نے یرکان ہندہ سی پیلا، بابے کو لو صوفی مولوی کو لو دم کرایا، چلو جی یرکان ٹھیک ہو گیا، وہ کٹھیاں جی دم کر کے کالج پہنچے سی جی اور ہوتا نا ہیپاٹائٹس سی ہو گیا، ہیپاٹائٹس بی ہو گیا، وہ دے تو جگر تک کینسر ہو گیا۔ اب کتنے لوگ جس نے چیک نہیں کروایا وہ بچا ہوا ہے، جس نے ڈاکٹر سے چیک کروایا ایک نہیں وہ 70 بیماریوں کا نام ڈاکٹر لے لے گا، بس پھر آپ ڈاکٹر جو کہ آپ کے پیسے ادھر ہی جائیں گے، آپ اور نہیں کچھ کر سکیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے توبہ ہے، معافی مانگو، یا اللہ ہمیں جس میں کوئی خامی ہے ایسی اس کو دور کرے۔ یہ سدا دنیا میں تو بھائی آپ نے نہیں رہنا، کوئی سدا دنیا میں رہنا ہے، کوئی 100 سال کا پرمٹ کسی نے لیا ہوا ہے، 500 سال کا، بھائی یہ تو پتہ نہیں ہے آپ اس زمین کے اوپر ہیں، کس ٹائم اس کے نیچے چلے جانا ہے، کسی کو پتہ ہے؟ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان ہو 100 برس کا ایک پل کی خبر نہیں۔ یہ میں بیٹھ جاتا ہوں پورے ملک میں 4 صوبوں میں، وہ اچھے خاصے میرے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں، میرے جلسے میں ہوتے ہیں، میری تقریریں سنتے ہیں، تو ساتھ ہی بات فون آ جاتا ہے کہ گھر نہیں پہنچتا، فلاں آدمی فوت ہو گیا ہے، یار وہ تو مل کے کھانا کھایا، ایسے کیا ہوا؟ انہوں نے کہا ہارٹ اٹیک ہو گیا، ہارٹ اٹیک ہو گیا۔
یہ بیماری ہے ہارٹ اٹیک والی، دل کی بیماری، منٹ نہیں لگتا کسی ڈاکٹر کے پاس، کسی سے دم کرانے کا وقت نہیں ملتا تو چلو جی بندہ قبر میں چلا گیا۔ تو بھائی اللہ سے ڈر کے رہو، دعا مانگا کرو اللہ تعالیٰ زندہ رکھے اسلام پہ، اللہ ہمیں زندہ رکھے اسلام پر، موت آئے تو ایمان پر۔ اسی لیے بزرگ دعائیں کرتے ہیں یا اللہ اسی مر گئے تو مصطفیٰ کہتے کہتے، آنکھ کھلے تو صلی اللہ کہتے کہتے۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت وچ کوئی بھی شریک ساری دنیا مل کے وہ شریک بنائے تو کوئی بنا سکتا نہیں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب نبیوں کے سلطان ہیں، سب نبیوں کے سلطان ہیں، سب نبیوں کے امام ہیں۔ ہمارے نبی امام القبلتین ہیں، امام القبلتین ہیں۔ بہت درود شریف پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے، ہمارے نبی کو دونوں جہان کی بادشاہی ہیں۔ ہمارے نبی کے دو وزیر دنیا میں ہیں، دو وزیر آخرت میں بھی ہیں۔ ہمارے نبی کی حکومت ادھر بھی ہے، ہمارے نبی کی حکومت آسمانوں پر بھی ہے۔ ہاں ہمارا نبی بڑی شانہ والا ہے۔ ہمارے نبی کو عزت کس نے دی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ اب کوئی سڑ بھر کے تو زبان سے حضور کی شان کٹائے تو دسے وہ کٹا سکتا ہے بھائی؟ اس کا تو اپنا بیڑا گرک ہو جانا ہے، جیسے یہ چیز بہت سارے لوگوں کا ہو چکا ہے، جن کو ہم لوگ نجدی کہتے ہیں، ہم کا بیڑا گرک ہو چکا ہے۔ وہ کہتے ہیں رسول اللہ کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے۔ بھائی وہ پتہ نہیں آپ کس کا نام لیتے ہو، ہمارے جو رسول اللہ ہے جس کو اللہ نے رسول بنایا ہے، ہمارے نبی کو تو ہر چیز کا علم ہے۔ ہمارے نبی کو تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز عطا فرمائی ہے، ہر علم عطا فرمایا ہے، کیونکہ ہر چیز کو اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا۔ یہ قرآن ہمارے نبی پہ نازل ہوا اور ہر علم اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا۔ آپ کس چیز کی آپ کی بات کرتے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر ہوئی نا تو 70 کافر مارے گئے اور 70 جو ہے وہ قید ہو گئے۔ جب وہ قید ہوئے نا 70، اور میں حضور کے ایک چاچا جان بھی تھے، حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ، اس وقت تو حضور کے مخالف لڑنے آئے تھے، بڑے ساتھ اونٹ لے کے کہ یہ میرے اونٹ بھی شامل کریں، فتح ہوگی تو یہ بھی ذبح کر کے تقسیم کرنا، ساتھ کنیے لے کے آئے، اور ہم لوگ ادھر مجرے کریں گے، ہم لوگ جشن منائیں گے، یہ ساتھ اونٹ وغیرہ لے کے آئے، یہ ذبح کریں گے۔ لیکن اللہ کی قدرت کیسی ہوئی؟ اللہ کی قدرت فرمایا حبیب میرا اور شکست کیسے آپ دیں گے؟ آپ کیسے شکست دے سکتے ہو؟ اللہ نے اپنے حبیب کی مدد کے لیے آسمانوں سے فرشتے بھیج دیے۔ جبریل علیہ السلام آ گئے، میکائیل آ گئے، اسرافیل آ گئے۔ اسرائیل تو کلہ کافی ہے، یہ بھی ایک فرشتہ سب کے لیے کافی تھے۔ تو یہ فوجیں لے کے آ گئے، 1000 2000 5000 تک فیتیاں لگی ہوئی ہیں، فوج کی بندیاں پہنی ہوئی ہیں، تو یہ سارے آ گئے۔ تو پھر وہ 70 کافر مارے گئے، 70 گرفتار ہوئے جن میں آپ کے چاچا جان۔ تو رائے یہ طے ہوئی کہ ان سے فدیہ لے کے چھوڑ دیے جائیں، فدیہ لے کے چھوڑ دیے جائیں۔ یہ بچے بات شراب کر رہے ہیں، تو ذرا بہت بن جائے آدمی جائے لے کے آؤ مسجد سے یا مسجد سے باہر نکالو۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رائے کو ترجیح دی، آپ فدیہ لے کے چھوڑنے چاہیے۔ سیدنا عمر ابن خطاب نے تو یہ رائے دی کہ یا رسول اللہ جس کا رشتہ دار ہے نا وہ اپنے رشتہ دار کو قتل کرے، تو آپ اپنی تلوار سے اپنے چاچے کو مارے۔ انہوں نے جرأت کیوں کی ہے ہمارے نبی کے سامنے آ کے لڑنے کی؟ انہوں نے کیا جرأت کی ہے؟ اسی طرح سارے آپ کو اپنے رشتہ داروں کو قتل کرتے۔ اللہ کی مرضی بھی یہی تھی کہ ایسا ہو جائے، اللہ کی مرضی بھی یہ قتل کروانے کی تھی کہ مارے جائیں، سارے زخمی ہو جائیں۔ لیکن حضرت ابو بکر صدیق کا حضور سے پیار تھا، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا بھی پیار، یا فدیہ لے کے چھوڑ دیجیے جائیں، ہو سکتا ہے کہ نسل سے کوئی کلمہ پڑھ لے۔ تو حضور نے فتنہ
اللہ سے عرض کیا، اللہ پاک نے فرمایا حبیب آپ میرے حبیب ہیں، آپ میرے یار ہیں، ابو بکر آپ کا یار ہے، مان لو ان کی بات۔ وہ حضرت ابو بکر کی بات مانی گئی، فدیہ لے کے چھوڑنے شروع کر دیے۔ جب حضرت عباس کی باری آئی نا حضور کے چاچا کی، حضور نے فرمایا چاچا جی لیاؤ اسی بھی پیسے فدیہ دیو چھوڑے آپ کو بھی۔ تو عرض کر لگے کہ میرے بھتیجے میرے پاس تو کوئی چیز نہیں ہے، پیسہ ہی نہیں ہے، نہ گھر میں ہے نہ ادھر ہے، ہم تو ادھر آ گئے، تو وہ میرے پاس تو کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ بات کہی حضرت عباس نے۔ اب میں مکہ المکرمہ کے بازار چوکوں میں اعلان کرواؤں کہ میرا بھتیجا میرے سے فدیہ مانگ رہا ہے، تو پیسے تو میرے پاس تو ہے ہی نہیں۔ اچھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی وقت آدھے گھنٹے یا 10 منٹ کے بعد نہیں، اسی وقت سارے دنیا کے سامنے، سارے صحابہ کے سامنے، وہ جو قیدی تھے کفاروں سب کے سامنے حضور نے فرمایا چاچا جو میری چاچی ام فضل ہوں یہ 300 درہم یا 400 درہم جتنے بھی یہ پیسے دے کے آئے تھے، میری چاچی نے 1 روپیہ بھی نہیں خرچ کیا، وہ پیسے منگائے، وہ پیسے منگوائے، وہ دیں، وہ ابھی 1 پیسہ بھی۔ ساتھ حضور نے فرمایا آپ نے میری چاچی سے یہ بھی کہا تھا اگر میں ادھر مارا گیا یہ بچوں پہ آپ خرچ کر لینا، اگر میں بچ کے آ گیا تو میں خود ان کو استعمال کر لوں، یہ بھی فرمایا تھا۔ اس وقت حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے کافر لے کے پرہاں گئے، کہنے لگے عباس سنو کلمہ پڑھ لیے چنگے رہ جاؤں گے، یہ نبی سچا ہے، یہ نبی سچا ہے، کلمہ پڑھ لیے چنگے رہ جاؤں گے۔ اللہ کیا اگے سانو آدھا سے لڑو، اونٹ میں دیتے سانی بھی جشن مناواں گے، اگے سانو حکومتہ سے لڑائی واسطے، ہن کہنا ہے کہ سچے نے گل کی ہے، اور نے کیا جیڑی گل نبی پاک فرمائیے نا اے میری تے میری بیوی دے درمیان سی، میری کسے بیٹے کو کسے اس چیز کی خبر ہے، اور میں اندر جا کے تیسرے کوٹھے جا اپنی بیوی کو پیسے دیتے ہیں، علی کسے نہیں معلوم، نبی پاک نے جو گل کی تھی سچی کی تھی ہے۔ آپ کلمہ پڑھ لیے تو ساتھ نہیں پڑھنا تو میں نے کہا جے پڑھا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ شریف پڑھیا ہوتے، حضور دے پھر چاچا غلام بنے، حضور دے 11 یا 12 چاچیاں بچوں صرف 2 نے کلمہ پڑھے، تینیاں نے 2 نے، کی نام انہا دا حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں چاچوں نے کلمہ پڑھا ہے، اور کسی نے کلمہ نہیں پڑھا، کوئی کہیں روایت نہیں ہے، کوئی قرآن و حدیث میں نہیں ہے ان کا بیان، یہ دونوں نے کلمہ پڑھا ہے۔ تو میرے دوستوں بزرگوں یہ کہتا ہے دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، کہاں مدر شریف ہے کہاں مکہ پاک ہے، حضور کو تو پیسوں کی خبر ہے ساری، ہاں کیا شان ہے۔ آپ نے بارہا یہ مسئلہ سنا ہے کہ جب ابو جہل حضور کے قدموں میں آیا کہنے لگا کہ یہ میری مٹھی والی چیز، مٹھی میں کنکر تھے نا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سینہ امامہ سیدہ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ماما کلمہ پڑھ رہا چنگا رہ جائے گا، جب چاند ٹوٹ گیا تو جڑ بھی گیا چنگا رہ جائے گا، دوزخ تو بچ جائے گا۔ انہوں نے آکھا چوترے فرق پیدا ہے، چوترے فرق پیدا ہے، یعنی یہ یتیم ہے یہ رب نے نبوت دینی سی تو سانو سردارہ نہیں دینا، وہ بڑیاں بھی اٹھا کرنا کرتے سن، حضور دی شان بڑیاں گستاخیاں کرتے سن۔ پھر انہوں نے کہا اچھا تو کوئی اور چند تے ٹوٹ گیا تے جڑ گیا، اور نے مٹھی بھری کے کرا دی کہ رسول اللہ کے سامنے آ گیا، بڑے نال لوگ لے کے آ گیا، کہنے لگا یا رسول اللہ میں کلمہ پڑھ لاں گا اگر میری مٹھی چ دسو بھی کی شاید، اس طرح مٹھی کر کے میری دسو کی چیز ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی 10 منٹ کوئی 5 نہیں لائے، حضور نے آگے فرمایا ابو جہل اور میں دساں یہ مٹھی والی چیز دسے میں کی چیز میں دساں یہ مٹھی والی، انہوں نے کیا مٹھی والی چیز بولے تو پھر تو سونے تے سہاگا۔ حضور نے اشارہ فرمایا وہ کنکر روڈ جو پتھر دے سن کلمہ شہادت پڑھنا شروع کر دیا،
حضور کے نبی ہونے کی گواہی دی، اللہ کی وحدانیت کی گواہی دی، تو وہ بجائے کلمہ پڑھنے دے کہنے لگا دیکھو یہ کتنا بڑا جادوگر ہے، اس نے انہیں پتھروں کو کلمہ پڑھا دیا۔ یہ ساری بدبختی ہے، ہاں یہ ساری بدبختی ہے۔ تو کچھ لوگ چلے آ رہے ہیں ابو جہل کی نسل کے بھی، جو ابو جہل جیسی باتیں کرتے ہیں، جو نبی کو آزماتے ہیں، وہ نبی آج بھی اس کی نسل جیسے 2 نمبر یہ چل رہے ہیں کہ کوئی نبی کو غیب نہیں ہے، ہاں کوئی نبی آدم نادر کو نہ کہ تمہارے لیے کچھ بھی نہیں ہے، ہمارے لیے تو سب کچھ ہی ہے، ہاں ہمارے لیے تو سب کچھ ہی ہے۔ صحابہ سے پوچھیں کہ نبی آدم نادر ہے کہ نہیں؟ صحابہ پاک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور کی بارگاہ میں وہ سارا سامان لے کے گئے، اپنا لباس اتاریا، کانٹے لگائے، ٹاٹ کا لباس پہنا، اللہ نے سارے فرشتوں کو ٹاٹ کا لباس پہنا دیا۔ آج میرے یار کا لباس ایسا ہے، یار کے یار کا آپ بھی ایسے پہنے۔ تو وہ جب حضور نے پوچھا ابو بکر صدیق سے یہ کوئی آدھا مال لے آیا، کوئی آدھے سے آدھا، کوئی چوتھائی حصہ، کوئی چوتھائی چھوڑ آیا، 3 حصے آپ کیا لے کے آ گئے ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ میں یہ گھر والی ہر چیز لے آ کے جس پہ میری بیوی توے پہ روٹیاں پکاتی تھی وہ بھی میں لے کے آ گیا ہوں۔ گھر میں کوئی چیز بلکہ چلتے ہوئے دیواروں سے ہاتھ مارنا شروع کیا۔ گھر والوں نے پوچھا یہ کیا کرتے ہو دیواروں سے؟ آپ نے فرمایا اس لیے دیکھ رہا ہوں کوئی سوئی بھی نہ رہ جائے گھر میں، وہ بھی حضور کی بارگاہ میں پیش کر دی ہے۔ بلکہ پاؤں سے جوتا آپ نے اتارا، فرمایا یہ بھی کسی مجاہد کے کام آ جائے گا، کسی مجاہد کے یہ بھی میرا کام آ جائے گا۔ تو حضور نے فرمایا گھر کی چھوڑ کے آئے ہو؟ اس وقت انہوں نے عرض کیا اللہ کو چھوڑ کے آیا ہوں، اللہ کے حبیب کو چھوڑ کے آیا ہوں، میرے گھر میں اللہ ہے، میرے گھر میں رسول اللہ ہے۔ تو پھر صحابہ کا تو یہی عقیدہ ہے، صحابہ تو نبی کو ایسے سمجھتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہاں بھی موجود ہیں، ہمارے گھروں میں بھی موجود ہے، ہاں جیسے ہم لوگ سمجھتے ہیں، ہم بھی اس لیے سلام پھیرتے ہیں، ہم نے یہ اتحیات میں پڑھتے ہیں السلام علیکم۔ ہاں ان بدبختوں کا پتہ نہیں یہ گھر اتحیات پڑھتے نہیں ہیں نماز میں، اگر پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے السلام علیکم ایھا النبی، غیب کی خبریں بتانے والے نبی آپ پر سلام ہو، آپ پر سلام ہو۔ تو نبی پاک میرا سلام سنتے ہی نہیں ہیں، حضور سلام سن کے آگے سے جواب بھی دیتے ہیں، حضور سلام سن کے جواب بھی دیتے ہیں۔ تو اسی لیے بھائی یہ آپ کی عقل، آپ کی سوچ ہی اتنی نہیں ہے۔ اگر آپ کی اتنی سوچ ہو تو کافی چیزیں ہیں، کافی مخلوقات ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتی، فرشتے بہت زیادہ ہیں، جبریل علیہ السلام ہیں، ہاں جی بہت سارے ہیں وہ ہمیں نظر، لیکن ہے تو صحیح جنات بہت ہیں، پوری سورت قرآن میں جن ہے، یہ روزانہ پتہ نہیں کتنے لوگ جنات کے لیے ساری لڑکیوں کو جن چمبڑ گئے، مردوں کو چھوٹے چھوٹے بچوں کو جنات چمڑے ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے آپ بھی گزرا والے سے آئے ان کو چھوٹا سا بچہ ہے جن چمڑے ہوئے، تو ایسے مطلب ہے کہ وہ لوگ ادھر سے ہمارے نالی والے سے کسی کے گھر میں وہ جنات اس لڑکی پہ وہ جو کٹے کا گوشت ہے نا، تو موٹیاں نلیاں ہڈیاں وہ لڑکی وہ چبا جاتی ہے کڑک کڑک کر کے، کیونکہ ہڈیاں اور کوڑے روڑ ان کی خوراک ہے جنات کی۔ تو یہ پوری صورت ہے، ہمیں جن نہیں نظر آتے تو پھر ہم کہیں کہ جن نہیں ہیں، فرشتے نہیں ہیں، ہاں ہوا چلتی ہے، ہوا ہے، ہمیں نہیں نظر آتی، یہ ہماری نظر ہے جو سب کچھ دیکھ رہا ہے، یہ نظر کو نظر نہیں آتی تو کیا کہیں، سب کو ڈھیلے کہہ دیں بھائی۔ اسی طرح بہت ساری چیزیں ہیں جو آدمی کو نظر نہیں آتی لیکن ہیں، وہ ہیں، نظر نہیں آتی تو ہم اس کا انکار کر کے کافر بن جائیں، ایسا تو نہیں ہے۔ اسی طرح خدا ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہوا ہے، نظر نہیں آتا تو کیا انکار کرتے ہیں جیسے کافر لوگ کرتے ہیں، ہاں اسی طرح رسول اللہ بھی زندہ ہیں، رسول اللہ بھی حاضر ناظر ہیں، رسول اللہ غیب دان ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر اپنے امتی مومن ہر ایک کی قبر میں تشریف لاتے ہیں۔ ایک دن میں اگر 1,00,000 آدمی مرتا ہے تو حضور 1,00,000 کی قبر میں تشریف لے کے جاتے ہیں، ہاں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم
اپنے گنبد خضرا میں بھی ہیں، ہر مومن کے سینے میں بھی ہیں۔ تو اس واسطے دوستو بزرگوں، آپ لوگوں نے بے عدل لوگوں کے مسئلے نہیں سننے، جو سننے ہیں تو پھر آپ میں اتنی ہمت ہونی چاہیے ان کے مسئلے کا جواب دے سکیں، ورنہ ان کی کتابیں پڑھنے کی، ان مولویوں کے مسئلے سننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ یہ قرآن تو وہ ہے جو ہمارے نبی کے پیچھے پیچھے رہا ہے۔ اگر ہمارے نبی مکے میں رہے ہیں تو قرآن مکی ہے، صورتیں آپ دیکھتے ہو پڑھتے وقت یہ مکی صورت ہے نا، پھر آپ پڑھتے ہو پھر یہ مدنی صورت ہے۔ ہاں خدا تو ایک ہے نا، تو کلام بھی اس کا ہے، لیکن کوئی صورتیں مکی یا مدنی ہے۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں رہے قرآن نازل ہوا وہ مکی بن گئی، جب رسول اللہ مدینے چلے گئے قرآن پیچھے ادھر چلا گیا وہ مدنی بن گئی۔ یہ قرآن تو کبھی نبی پاک کے بستر پہ نازل ہوا، کبھی نبی پاک ڈاچی پہ سوار سے ادھر نازل ہوا، کبھی غار حرا میں نازل ہوا، کبھی غار ثور میں نازل ہوا، کبھی جنگلوں میں نازل ہوا، کبھی غاروں میں نازل ہوا، کبھی تبوک میں نازل ہوا، کبھی بدر شریف میں، کبھی حنین میں، کبھی صفین میں۔ تو یہ قرآن تو ہمارے نبی کے پیچھے پیچھے رہا، ہمیں حکم ہے کہ قرآن کو پیچھا نہیں کرنا، لیکن یہ قرآن ہمارے نبی کے پیچھے پیچھے رہا۔ تو آپ سچ بتائیں جو یہ قرآن ہمارے نبی کا دیوانہ ہے، ہمارے نبی کے پیچھے پیچھے، اس قرآن میں کوئی نبی کے خلاف بات ہو سکتی ہے؟ ہاں سچ بتانا، مسلمان بیٹھے ہو اور بالکل آزاد آستانہ سے بیٹھے ہو، کوئی یہاں سے آپ پر پابندی نہیں ہے، جو بات سمجھ میں نہ آئے پوچھ لینا، جو سچی ہے تو دماغ میں بٹھا کے جانا۔ اور جڑا قرآن ہمارے نبی کے پیچھے پیچھے جا رہا ہے اس قرآن میں ہمارے نبی کے خلاف کی بات ہو سکتی ہے؟ پھر یہ جو گستاخیاں کرتے ہیں وہ بھی قرآن کی آیتیں ہی پڑھتے ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے وہ آیتیں جو کتوں کے خلاف ہیں، وہ آیتیں جو شیطان کے خلاف ہیں، نامراد وہ پڑھتے ہیں، لوگوں کے کہتے ہیں یہ کہ لوگ آگے سے بس وہ جی میں وہ کسی نے سنڈے جگ کے بیٹ بجائی تو انہیں کو گاڑی مان لئی، وہ حال ہو جاتا ہے، اگر پتا تو ہوں کوئی نہیں، یہ بشیر کے سامنے آ کے کوئی گل کرے گا، آ کے کوئی گل کرے گا بھلا رسول اللہ کی شان گستاخی کرے گا، زبان نہ کھچ کے کتوں نے پا دیتی تھے۔ دونوں میں کام رکھے ہوئے، ڈنڈا بھی رکھے ہوا ہے، اللہ پاک کے فضل میں روزانہ قرآن کی تلاوت بھی ہوتی ہے، روزانہ درس بھی ہوتا ہے۔ کیڑی گل ہے جڑی درس وچ رہ جاندی ہے؟ سچی گل کرنا ہے، کیڑی گل ہے جڑی درس وچ رہ جاندی ہے؟ ہر شے وچ پریشن نہیں ہو جاندا، یعنی کوئی سرجن پریشن کرتا ہے جویں روح دے مسجد وچ ہوندا ہے، ایمان نہ دسیا جائے۔ حکیم الامت، حکیم الامت اس کی تفسیر پڑھی جاتی ہے، اعلیٰ حضرت خاتم بریلوی کا ترجمہ فضل ایمان روز جڑی دسیا جاتا ہے، پڑھیا جاتا ہے، گھنٹہ سوا گھنٹہ روزانہ یہ درس یہ ہر چیز کا آپریشن کر کے رکھی جاتا ہے، کوئی کسی کو معافی نہیں ہے۔ تو یہ ساری بات ہے میرے دوستوں بزرگوں، اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ تعالیٰ بہت زیادہ کوشش ہے، جلدی اللہ کے فضل و کرم نال تسی دیکھو گے اس آستانہ دیا رونقاں کہ الحمدللہ دن ب دن اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اس کی تعمیر میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ہاں جی، اب میں ذرا تھوڑا سا بچوں کی شادی میں مصروف ہوں، شادیاں کرنے دو بعد دیکھنا، پھر میں انشاءاللہ تعالیٰ یہ کام بند نہیں ہونا۔ ہاں جی، یہ کام ابھی تک تو ایک کونا بھی نہیں ہل سکیا درویشاں دا، ابھی تک تو پوری دنیا پڑی ہے۔ تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ دیکھنا کتنا عالی شان آستانہ اللہ بڑھائے گا، اس کو بنانا میرے اللہ پاک نہیں ہے۔ ہاں جی، ایک بولا 2-3 دن پہلے کہنے لگا یہ پوچا مار کے آپ مالک بن گئے، پوچا ہوئے کہتا ہے یہ پوچا ہے، وہ جو عورتیں نہیں پوچا گھر میں پھیرتی وہ کہتا ہے یہ پوچا ہے، یہ پوچا بھائی۔ ہاں میں نے کہا اس کا مالک اللہ ہی ہے، اس کا کوئی مالک نہیں ہے، اس کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ کا گھر جو ہوتا ہے وہ اللہ کا گھر ہے، یہ دربار اولیاء اللہ کے سبھی کی ہیں، یہ مدارس جو ہیں یہ سبھی کے لیے ہیں، جو مرضی آگے علم سیکھے۔ کیوں بھائی؟ یہ بھائی دیکھیے آپ یہ کروڑوں کا کام ہو گیا تو کہتے ہیں پہنچا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرمائے۔ یہ حسد اور بغض کی بنا پر ساری باتیں ہیں، یہ بھائی ہم لوگوں نے لوگوں کو راضی نہیں کرنا، ہم نے اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے، ہم نے اپنے اللہ کو راضی۔ یہ بشیر حیات کا یہ مشن ہے، اللہ راضی ہو جائے بس۔ جس کسی سے محبت ہے
وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے ہے، جس کسی سے لڑائی ہے وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ میرے بشیر یاد کی اپنی ذاتی کسی سے کوئی معاملات نہیں ہے، چھوڑ دیے ہیں۔ جب سے اللہ نے عقل دی ہے نا، جب سے میں نے اللہ حضرت نے کرم فرمایا ہے نا، جب سے یہ سوچ اللہ نے بدل دی ہے، بس سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے ہے۔ اپنی کوئی بات نہیں یاد کری۔ اللہ نے اتنی بار مدینہ شریف مکہ پاک ادھر کروڑا ہاں لوگوں کو دیکھا ہوا ہے، نہ دنیا کی بھوک رہ گئی۔ 78 مرتبہ مدینہ شریف کی حاضری ہے، کسی چیز کی تمنا نہیں ہے۔ ہاں جی، 2 آدمی بھی میرے لیے اتنے ہی ہیں، 100 آدمی بھی اتنے ہی ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے کسی معاملے سے۔ تو یہ ساری بات آپ لوگوں کے ذہن میں آنی چاہیے۔ یہ آپ کا ایک مرکز بن چکا ہے، یہ آستانہ کا پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ نے نام روشن کیا ہوا ہے۔ آپ دیکھ چکے ہیں چند روزہ پہلا عرس پاک کا اہتمام کہ کیسے عظیم علماء تشریف لے آئے، کتنی عوام الناس آئی۔ ابھی تک وہ سدھاق کا مسئلہ بنا، راستے بند تھے، کافی لوگوں کے فون آ گئے کہ ہم آ نہیں سکتے، معذرت ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہمارا ذہن بن رہا ہے کہ آئندہ جو پروگرام زندگی رہی تو کریں گے، لوگ دیکھیں گے عوام الناس کہ کتنا اجتماع اور کتنا یہ عظیم الشان پروگرام زندگی رہی تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ آئندہ سال دیکھیں گے۔ میری کوشش ہوگی آئندہ سال میں اپنے سب درویشوں کو دعوت دوں، اور بلکہ اب بھی میں نے مہم شروع کرتے نہیں ہے، تو اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی مدد ہوگی، یہ کام آگے آگے بڑھتا جائے گا۔ اگر ہماری نیت میں کچھ فرق پہ گیا تو یہ کام رک جائے گا، کافی لوگ اوپر سے جا کے نیچے گر جاتے ہیں۔ یہ اللہ کی مدد سے کام چلتے ہیں، یہ رسول اللہ کی نظر سے کام چلتے ہیں، پیچھے کامل مرشد ہو اس کی نظر سے یہ کام سارا چلتا ہے۔ تو الحمدللہ آپ لوگ مسجد میں آیا کریں، کوئی چندہ نہیں ہے، کوئی بل کی ڈیمانڈ نہیں ہے، کوئی کسی قسم کی ڈیمانڈ کی اجرت کی کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے، یہ سب کچھ غوثیہ ڈیپو سے چل رہا ہے کام۔ ہاں جی، اب بھی ہمارا یہ ₹1,00,000 کے اوپر سے بل ہے، تو یہ کوئی بات نہیں ہے، انشاءاللہ تعالیٰ ہے، آج وہ سارا کام ہو گیا، کوئی مسئلہ نہیں ہے صاحب۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ صرف ادھر آئیں، اللہ کا دین سیکھیں، صبح درس سنیں، اور آپ کی آنکھیں ٹھنڈک ہوگی۔ آپ کو نہ ضرور ہے، آپ چلیں کہ شیطان بیٹھنے نہیں دیتا، مجھے پتا ہے، میں نے پہلے بتایا نا، شیطان بڑا برا ہے۔ ایک دن درس میں آپ لوگوں نے سنا تھا کہ وہ لوگ سارے جو شیطان کے چیلے ہوں گے نا، وہ پہلے تو جو ان کے بڑے ہوں گے، یہ 2 نمبری لوگ جو تبلیغ غلط کرتے ہیں، ماڑے ماڑے لوگ ان کے پیچھے لگ گئے، وہ ان کے پاس جائے گی کہ آپ نے ہمیں گمراہ کیا۔ آج وہ لوگ جو ہیں ان کے ولی ان کے کام آ رہے ہیں، غوث ان کے کام آ رہے ہیں، یہ ان کے بزرگ ان کے کام آ رہے ہیں، نبی ان کے کام آ رہے ہیں، قرآن ان کی شفاعت کر رہا ہے، رمضان ان کی شفاعت کر رہا ہے۔ تو آپ بھی ہمارا کچھ کریں، وہ یہ بات کہیں گے، آپ بھی ہمارا کچھ کریں، وہ سارا کچھ کر رہے ہیں، تو وہ آگے سے کہیں گے ہم کیا کریں۔ ہاں، انہوں نے کہا کہ تہاڈا بیڑا غرق ہو، تساں نے سانو نبیاں دی مخالفت دیاں گلاں دسیاں، اسی تہاڈے پیچھے لگ کے نبیاں دے مخالف ہوئے، تساں سانو ولیاں دے خلاف گلاں کیتیاں، اسی تہاڈے پیچھے لگ کے ولیاں دے خلاف ہو گئے، اور تساں سانو مطلب ہے کہ اسلام دے خلاف گلاں سی تہاڈے آکھے لگ کے تے اسی اسلام دے قرآن دے خلاف ہو گئے، جی اسی مردئی بن گئے، اسی چوڑے بن گئے، چویار بن گئے، اور تہاڈا بیڑا غرق ہویا تو تساں سانو یہ گلاں سنائیاں تے ساڈا بیڑا بھی غرق، تے ساڈا کام کرو۔ اور لوگ سارے اپنی سفارشی انہوں نے لے کے کسی کا پیر جنت تے جا رہا ہے، کسی کو غوث اعظم لے کے جا رہے ہیں، کسی کو داتا صاحب لے کے جا رہے ہیں، ہاں، کسی کو شیر ربانی لے کے جا رہے ہیں، کسی کو رسول اللہ لے کے جا رہے ہیں، کسی کو عیسیٰ علیہ السلام، یہ سارے تو ہمارا کیوں بیڑا غرق کر رہے ہیں؟ وہ کہیں گے کہ بات سنیں، وہ کہیں گے کہ ہم کو اللہ نے ہدایت ہی نہیں دی، اور ہمیں ہدایت نہیں تو ہم آپ کو کیسے ہدایت دیتے؟ یہ پھر سب جہنم میں تھکے جائیں گے۔ جب یہ جہنم میں جائیں گے نا، ادھر شیطان ہوگا، آگ کے زنجیروں سے جکڑا ہوا شیطان ہوگا، تو جب شیطان دیکھیں گے تو وہ کہیں گے وہ ہمارا بڑ بڑیرا ہے، ان سے بات کریں گے کہ آپ کے کہنے پر ہم لوگ چلے تو ہمارا کچھ کرے، انہوں نے کہ میں کیا کرتا ہے، میں تو آگے ہی آگ میں ہوں۔ وہ ایک نا اوپر آگ کا بنیا ہوگا، ٹبا نما اس پہ چڑھے گا، نالے مرے گا،
انہوں خطاب کرے گا، اللہ کیا گل سنو، تساں مینوں دنیا تے ویکھیا سی؟ عزازیل کہے گا مینوں دنیا تے مینوں تساں تکیا ویکھیا؟ ہن کہیں گے نہیں اساں تے نہیں تینوں تکیا۔ انہیں کہا پھر تسی جھوٹے ہو، اللہ نے جڑے وعدے کیتے سن تہاڈے نال وہ سچے نہیں، اور میں تے آپ جھوٹا سا، میں جھوٹے ہی وعدے کرنے سن۔ ہاں جی میرا کوئی وعدہ سچا نہیں ہے گا۔ تسی آپ جان بوجھ کے اس رب دے پیچھے نہیں لگے کہ میرے اشارے دے اوپر تسی جناب والا چل پے، تساں میرا اپنا آپ پہ گھر کیتا ہے، ہن نہ میں تہاڈا کچھ کر سکنا نہ تسی میرا کچھ کر سکتے ہو، ہن ایتھے مرو تے سڑو ساری، ایتھے ہن اپنی ساری گزارو۔ تو یہ ساری بات ہے میرے دوستوں بزرگوں، شیطان بھی اپنا جان چھڑا جائے گا۔ آج ہی رحمان کے بندے ہیں تو رحمان کے پیچھے لگو، اس میں آپ لوگوں کی عزت ہوگی، اور اللہ پاک میرا اور آپ کا حامی و ناصر، اور اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے۔ ہمارے لیے اس جمعۃ المبارک کے خطبے کو اللہ ذریعہ نجات بنائے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، یعنی اللہ پاک نے فرمایا اگر میری نعمتیں، جو اللہ کی نعمتیں ہیں نا، اگر تم گنو لا تحصوها تو تم گن نہیں سکو گے، کہ گن سکا کہ کتنی اللہ پاک کی نعمتیں ہیں، کروڑ ہاں نعمتیں ہیں اللہ پاک کی، تو وہ کھاتے ہیں پھر اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، یعنی شکری کرنی چاہیے۔ کھاتے ہیں وہی نعمتیں اللہ کی، کتنی نعمتیں ہیں، پانی، آنکھیں، زبان، ہاتھ، پاؤں، یہ ان سے پوچھیں جن کے نہیں ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی عظیم نعمتیں ہیں۔ تو آپ لوگ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کریں، تو اللہ آپ پر اور راضی ہوگا، اللہ تعالیٰ اور سب کچھ عطا فرمائے گا۔ اللہ نے فرمایا دیکھ تو جو منہ چ منگنا ہے میں تینوں عطا کر دینا، جو منگنا ہے میں تینوں کتنا کچھ تینوں عطا کیتا ہے، بیٹے بیٹیاں، گھر باغ زمیناں، کچھ تو بھی کچھ خیال کر۔ اللہ تعالیٰ سانو سب نو اللہ رسول دے فرمانے علی شان تے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔